اور یہ خون ریزی کے بارے میں جو واقعی دین میں سب سے زیادہ بڑا جرم جو ہے شرک کے بعد وہ قتل، کہ کسی کو مار دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک آدمی کو قتل کرتا ہے اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کیا. ایک بری رسم شروع کر دی، قانون جو ہے نا اس کی مٹی پلید کر رہی ہے، دروازہ کھل گیا کہ جو آدمی چاہے دوسرے کو قتل کر رہے. اسی لیے رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب بھی کوئی قتل دنیا میں ہوتا قیامت تک اس کے کھاتے میں ایک قتل اور درج ہوتا جاتا. قیامت کے اتنا بوجھ اٹھائے گا کہ تم نے یہ بری سنت جاری کی، یہ طریقہ شروع کیا اور لوگ اس پر چل پڑے. تو خون ریزی سے بڑھ کر اللہ کو کوئی ناپسند چیز نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے یہ اعلان فرمایا، حضور فرماتے ہیں کئی لوگ نیکیاں کر کے جنت کے اتنے قریب ہوں گے صرف بارش رہ جائیں گے، دہلیز دیکھ رہے ہوں گے جنت کی، ایک چلو بھر خون، مرا نہیں آدمی، صرف چلو بھر خون کسی کا اس نے نکالا، وہ راستے میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس کو کیوں جنت میں بھیج رہا ہوں، تو جہنم بھیج دیا جائے گا. اس لیے خون کرنا کسی آدمی کا یہ درست نہیں. مگر اس کے ساتھ ہی دین میں یہ پہلو بھی ہے جس کو یہ مگر نہ خود بم برسا رہے ہیں، 8 10 لاکھ بچے مار رہے ہیں، اپنی دہشت گردی نہیں نظر آتی. ہم مہذب طریقہ سے باصول طریقہ سے اگر کہیں جنگ کرتے ہیں مقصد کے تحت دعائی مچا دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، ایسے یوں ہیں. اللہ نے اسی لیے واہ کرانے کے لیے بیہودہ بات نہیں کہی غیر متوازن کہ قتل کرو ہی نہیں. جہاں آتا وہاں الا بالحق. ہاں اگر قانون کے تحت قتل ضروری ہو جائے تو پھر نرمی کرنا بیوقوفی ہے، پھر قتل ہی عبادت ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا قصاص، وہاں اگر نرمی کرے کہ چلو جی جڑا جو مر گیا، اب اس بیچارے کو کیوں مرے. یہی مغرب نامراد کہتا ہے مجرم جائیں یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان سے ہمدردی ہونی چاہیے. بھئی وہ قتل کر رہے ہیں آپ چھٹی دے رہے ہیں. اسلام نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. ناحق قتل کرنا جتنا گناہ ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا اتنی ہی بات ہے. اس کو قتل کرو تاکہ لوگ بچے رہیں، ورنہ قاتل کو قتل نہیں کرو گے زمین فساد سے بھر جائے گی. شادی شدہ زانی کے بارے میں کہا ایسے جو فساد برپا کرتے ہیں. تو اللہ نے متوازن رکھی بات. وہ بدھ مت اور عیسائی مذہب جو تھا اس نے کہہ تو دیا کہ ادھر تھپڑ مارے دوسرا کر دیں. ان عیسائیوں سے آپ پوچھیں کہ 1900 سال ہو گیا کبھی اس پر عمل ہوا؟ تم نے دوسرا رخسار کیا، لوگوں کے علاقے چھینتے ہو، جنگیں لڑتے ہو، اور جتنی خون ریزی تم نے کی ہے کسی مذہب نے عمل نہیں ہو سکا. اس لیے دین نے پہلے ہی وہ بات کی جانچ تول کر بیلنسڈ کہ ناحق نہ قتل کرنا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. اور اگر قانون کے تحت کوئی شخص واجب القتل ہو جائے پھر کسی کو نرمی نہیں کرنی چاہیے. اس گندے عضو کو کاٹ دینے سے ہی باقی جسم بچے گا، ورنہ اگر اس پر تم رحم کرو گے تو ساری سوسائٹی برباد کر دیں گے لوگ ایسے. دین نے متوازن بات کہی کہ ناحق نہ کرو، حق کے ساتھ اگر قتل کرنا پڑے تو کرو. اب ہماری جنگیں جو ہوتی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں، جو عباد گاؤں میں درویش بیٹھے ان کو نہیں، میدان جنگ میں جو جوان سامنے آتے تھے اور ان کو قتل کرنے کے بعد ان کا حلیہ نہیں بگاڑنا، ناک کان نہیں کٹنا. کتنی مہذب جنگ تھی، اور وہ بھی با مقصد. حضور نے فرمایا اگر تم ایک رسی لینے کے لیے جاؤ گے لالچ کے لیے دوزخ میں چلے جاؤ گے. اگر صرف ناموری اور شہرت کے لیے کہ مجھے تمغہ ملے جہنم، یہ جہاد فی سبیلہ نہیں ہوگا. جہاد فی سبیلہ تو ایک نیم کا گھونٹ ہے کڑوا کہ جان اپنی دینی اور نیت یہ کہ دنیا سے فساد ختم ہو. فساد ختم کرنے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں وہ مجاہد ہوتے ہیں، دہشت گرد نہیں ہوتے. جب بدماشوں نے زمین کو فساد سے بھرا ہوتا، ظلم کر رہے ہوتے ہیں علاقوں میں، تو جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان مجنونوں سے، ان پاگلوں سے ہم بندوق چھین لیں، ان ظالموں سے اقتدار چھینے کہ نہ دنیا پر فساد برقرار ہے، ورنہ نہ کسی کا مذہب تبدیل کرانا. کوئی نہیں مسلمان ہونا چاہتا قطعاً نہیں اس پر جبر ہوگا. وہ رہے ہماری ریت بن کر رہے، پرامن زندگی گزارے، اپنے گرجوں میں بات کرے، مگر دنیا میں فساد نہیں برپا ہم کرنے دیں گے. بے شک مسلمان کرے غیر مسلم کرے، فساد کا خاتمہ جو ہے اس کے لیے جو اٹھتا ہے وہ ہے اصل میں مجاہد کی. ورنہ کسی اور غرض کے لیے اگر کوئی لڑے وہ اپنی جان بھی ضائع کرتا ہے، مجرم بھی بنتا.